साहब, हम अक्सर सुनते हैं कि इस्लाम जो है एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और ये यकीनन है भी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आप इसे दलाइल से प्रूफ करें तो दलाइल से इस चीज़ को आप कैसे प्रूफ करेंगे? ये हमारा ईमान है, दावा भी है, हमारा ईमान भी है कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ज़ाब्ता हयात किसे कहते हैं? ज़िंदगी गुजारने का तरीका, ज़िंदगी गुजारने का उसूल क्या है, तरीका क्या है, ज़ाब्ता क्या है। और जब हम कहते हैं मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये कहा कि जब जब हयात पाई जाएगी तब तब इस्लाम के अहकाम पाए जाएंगे। जहाँ जहाँ हयात होगी वहाँ वहाँ इस्लाम के अहकाम होंगे। अब इंसानी हयात की इब्तिदा कहाँ से होती है? इंसानी हयात की इब्तिदा उसकी पैदाइश से है। बच्चा पैदा होता है तो बहैसियत इंसान की दुनिया में वो आ जाता है और वहाँ से लेकर मौत तक उसकी सारी ज़िंदगी चलती रहती है। इस्लाम की जो तालीमात हैं, जो उसके अहकाम हैं, वो बच्चे की पैदाइश से शुरू नहीं होते, वो पैदाइश से पहले से शुरू हो जाते हैं। हत्ता कि जब उसकी पैदाइश की इब्तिदाई बुनियाद रखी जाती है, यानी जब वो माँ के पेट में शुरू होता है, उससे भी पहले दीन इस्लाम ने उसके मुतालिक अहकाम दिए हैं। मिसाल के तौर पे शरीयत ने, दीन इस्लाम ने ये हुक्म दिया कि इंसान शादी किस तरह की फैमिली में करे जी, किस तरह की लड़की से शादी करे जी, फैमिली बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, उस लड़की के अखलाक, औसाफ, किरदार, हुस्न जमाल में किन चीज़ों को प्रेफर करना चाहिए। बहुत खूब। यहाँ से इस्लाम के अहकाम शुरू होते हैं। तो अब आप देखें कि अभी बच्चे ने वजूद में आना है, अभी उस इंसान ने वजूद में आना है साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, जब उसने आना है। लेकिन उससे इतना पहले इस्लाम के अहकाम शुरू हो चुके हैं कि शादी जो है ऐसे ख़ानदान में की जाए जिस ख़ानदान के अखलाक अच्छे हैं, जिनका किरदार अच्छा है, जिनके औसाफ अच्छे हैं, जिनकी ज़िंदगी अच्छी है, जो शरफ वाला ख़ानदान है कि बच्चे ने जब पैदा होना है तो उसके बाद जो उसका मेल जोल होगा वो तो इसी फैमिली के साथ ननियाल के अंदर होता है। तो ननियाल के जो औसाफ, अखलाक, किरदार है वो अपनाएगा। तो उसने जो औसाफ, अखलाक, किरदार 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद अपनाने हैं, उससे इतना अरसा पहले ही इस्लाम के अहकाम उसके बारे में शुरू हो गए। बहुत खूब। अब उसके बाद जब बच्चा जो है पैदा होता है, पैदा होने के बाद सबसे पहला उसके बारे में हुक्म है कि इसके कान के अंदर अजान दी जाए। सुभान अल्लाह, बेशक। अभी पैदा हुआ है, चंद मिनट हुए और हुक्म है कि इसके कान के अंदर अल्लाह ताला का नाम जो है वो दोहराया जाए। जी, उसके बाद फिर उसके हवाले से अकीका है, फिर उसके खतने के अहकाम है, फिर उसके दूध पिलाने के अहकाम है, फिर उसकी परवरिश के अहकाम है। कितना अरसा माँ जो है वो उसे दूध पिलाए, कितने अरसे बाद उसे छुड़ाना लाजिम है, उसकी परवरिश के अखराजात किसके ज़िम्मे हैं। माँ बाप के अंदर सेपरेशन हो जाए तो कितना अरसा वो माँ के पास रहेगा, कितना अरसा वो बाप के पास रहेगा। फिर उसको जब उसने थोड़ा सा बोलने की तरफ वो आएगा तो सबसे पहले उसको क्या सिखाया जाए? उसके सामने लफ्ज़ अल्लाह 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 कहा जाए ताकि पहला लफ्ज़ जो उसकी ज़बान से निकले वो लफ्ज़ अल्लाह निकले। सुभान अल्लाह। फिर अगर वो बच्चा बीमार होता है तो उसके इलाज, मुआलजे के अखराजात शरीयत ने किसके ऊपर लाजिम किए हैं। अब उसके बाद फिर जब बच्चा 5-7 साल का होता है तो दीन की जो बुनियादी सी बातें हैं उसकी तरफ उसकी तवज्जो दिलानी शुरू कर दी जाए। 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज की तरकीब दे दी जाए, उसे नमाज का समझाया जाए, उसे नमाज का बताया जाए, नमाज सिखाई जाए। 10 साल का हो जाए तो फिर उसकी नमाज के ऊपर और ज़्यादा ताकीद का हुक्म हो जाता है। अब उसके बाद फिर उसे सखावत, हुस्न अखलाक, मिलनसारी, मुस्कुराहट, प्यार, मोहब्बत, शफकत, इस तरह की चीज़ें सिखाना शुरू कर दी जाएँ। और इस्लाम कहता है कि बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा ये है कि वो उसकी अच्छी तरबियत करे, उसे अच्छा अदब सिखाए कि अच्छा अदब और तरबियत होगी तो वो बेहतरीन इंसान बनेगा, वो अपनी ज़ात के लिए, वो माशरे के लिए बेहतरीन बनेगा। फिर उसके बाद बुलूगत से पहले की जो उम्र है उसके लिए भी शरीयत का एक बाकायदा नाम है कि इस उम्र को जो है वो करीबुल बुलूगत की उम्र कहा जाता है और इसके ये अहकाम है। मुराहिक का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद अब वो बालिग हो गया तो अब उसके बारे में दीगर अहकाम शुरू हो जाते हैं, इस्लामी फ़राइज़ उसके ऊपर लाजिम होना शुरू हो जाते हैं। ये तो उसकी ज़िंदगी के साथ साथ यह अहकाम चलते जाते हैं। अब उसकी एक हैसियत बेटे की है कि वो माँ बाप के लिए बेटा है, वो बहन भाइयों के लिए भाई है, वो दादा नाना के लिए पोता और नवासा है।
تو ہر رشتے کے اعتبار سے شریعت نے اسے احکام دیے. ماں باپ کے ساتھ اس کے تعلق کے اعتبار سے یہ احکام ہے، اور رشتہ داروں کے اعتبار سے اسے یہ احکام دیے گئے، جیسے وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر انسان کسی جگہ رہتا ہے، خواہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کہیں بھی رہتا ہے، تو عمومی طور پہ اس کے پڑوسی ہوتے ہیں. کسی معاشرے کے اندر رہتا ہے، جنگل میں تو نہیں رہتا، معاشرے میں رہتا ہے تو اس کے پڑوسی ہیں. پڑوسیوں کی شریعت نے حقوق بیان کیے کہ پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں. پھر جس معاشرے میں رہتا ہے بحیثیت مجموعی اس سوسائٹی کے اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں شریعت نے اس کے لیے وہ بیان کی ہیں. پھر اس کے بعد اگر اس کی شادی ہوتی ہے، اس کے اولاد ہوتی ہے، اب شادی ہوتی ہے تو اس کی بیوی ہے یا بیوی عورت ہے تو اس کا شوہر ہے، اولاد ہوتی ہے تو اس کا باپ یا اس کی ماں بن جاتا ہے. تو اب اس کے اعتبار سے حکام ہے، اگر اس کی بیوی ہے تو بیوی کے جو حقوق و فرائض یہ ہیں، اگر اس کی اولاد ہے تو اس کی اولاد کے حقوق و فرائض یہ ہیں. پھر وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسے زندگی کی ضروریات کو پوری کرنا ہے. زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسے کمانا پڑے گا. وہ کمائی جو ہے یا تو وہ نوکری کرے گا یا کاروبار کرے گا. موسٹلی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں. اگر وہ نوکری کرے گا تو نوکری کا شرعی احکام ہے. پھر نوکری کے اندر کبھی وہ ماتحت ہوتا ہے، کبھی وہ افسر بنتا ہے. اگر وہ ماتحت ہے تو بڑے کے حوالے سے، سینئر کے حوالے سے کیا احکام. اگر وہ سینئر ہے تو جونیئرز کے حوالے سے اس کے کیا احکام. اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو پھر کاروبار کیا احکام ہے. پھر کاروبار جیسا کاروبار اس کا کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے، کاروبار اس کا سونے کا بھی ہو سکتا ہے، کاروبار اس کا گندم کا بھی ہو سکتا ہے، کام جو ہے وہ اس کی کھیتی باڑی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ جانوروں کا بھی بیچنے کا کاروبار ہو سکتا ہے. جانوروں کو بیچنے کا کام جدا ہیں، سونا چاندی کے جدا ہیں، کپڑے کے جدا ہیں، بقیہ چیزوں کے جدا ہیں. اس کی ایک ایک ڈیٹیل جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، جو فقہاء کرام نے پھر ایک خلاصے اور ڈیٹیل کے ساتھ منظم انداز کے اندر ایک سیکوینس کے اندر بیان کر دی. اچھا، اب اس کے بعد پھر اس کا تعلق جیسے ایک معاشرے کے ساتھ ہے تو ایک ملک کے ساتھ بھی ہے. ملک کے اعتبار سے پھر اس کے قانون کے اعتبار سے وہ کیسے عمل کرے گا، قانون پر عمل کرنے کے کیا احکام ہیں. پھر دنیا کے اندر اگر وہ سفر کرتا ہے تو سفر کے اندر ہو سکتا ہے کہ دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلا جائے، وہاں جائے جہاں بالکل اجنبی لوگ ہیں. اس کے ہم مذہب بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے مذہب والے بھی ہو سکتے ہیں. ہم مذہب والے ہیں اس کے اعتبار سے جدا احکام ہے، دوسرے مذہب والے ہیں ان کے اعتبار سے جدا احکام ہے. بلا وجہ کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے. کسی کافر بھی ہے تو اس کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے، اس کے ساتھ فراڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسے مارنے کی اجازت نہیں ہے، اسے تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے. تو انسانی زندگی کے آپ جتنے پہلو لے لیں ہر پہلو کے اعتبار سے صرف کوئی محض اصول نہیں کبھی اچھے بن کے رہنا، اچھے بچے بن کے رہنا، صرف اتنا اصول نہیں، بلکہ اس حکم کی ڈیٹیل بھی اس کے ساتھ بیان کی گئی. والدین کے بارے میں صرف یہ نہیں فرمایا کہ اچھا سلوک کرو. اب کرو کیسے، اٹھا کے اولڈ ہوم کے اندر ڈال دے سے اچھا سلوک کیا میں نے، نہیں، یہ نہیں. اس کے ساتھ اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ اچھا سلوک کرنا ہے تو وہ اچھا سلوک کیا ہوتا ہے. بیویوں کے بارے میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے ان سے برتاؤ کرو. اب اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا کیا ہے، تو اب اس کے لیے اس کو وقت کتنا دے، اسے کھانے کیسا مہیا کرے، اسے پہناوا کیسا دے، اسے رہائش کیسی دے، رہائش کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے، اس عورت کی حیثیت کیا ہے، کس اعتبار سے اس نے دینے ہیں، یہ ساری کی ساری ڈیٹیل دی ہے. اچھا، پھر حتیٰ کہ مرنے تک اس کی اگر موت کا وقت آ گیا تو مرتے وقت بھی اس کے بارے میں دین اسلام کی ہدایات اور تعلیمات موجود ہیں کہ اب یہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہونا چاہیے. یہ فوت ہو گیا، اب فوت ہونے کے بعد اس کے غسل کے، اس کے کفن کے، اس کے دفن کے احکام موجود ہے، اس کی قبر کے احکام موجود ہے. اس کی قبر کے بارے میں یہ حکم ہے کہ 200 سال بھی گزر جائیں اس کی قبر ادھیڑنی نہیں ہے، اکھیڑنی نہیں ہے، اسے جناب وہ کھولنا نہیں ہے، بلکہ اس کی حرمت کو باقی رکھا گیا ہے. پھر اس کے بعد اب وہ دنیا سے چلا گیا تو اب اس کے مال کا کیا کرنا ہے، اس کا مال کیسے تقسیم کیا جائے گا. جو اس نے وصیت کی ہے اس پر بھی عمل ہوگا، جو اس پر قرضے ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں گے، جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کے ورثہ بنتے ہیں ان میں بھی مال تقسیم کیا جائے گا. تو یوں آپ جتنے بھی معاملات لے لیں، ایک انسانی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں ان کے اعتبار سے اسلامی تعلیمات موجود ہیں. پھر کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم اگر یہ پوچھیں
کہ بھئی مثال کے طور پہ اگر ایک انسان ڈاکٹر ہے تو شریعت دین اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، ایک اگر انجینئر ہے تو دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ایک سائنٹسٹ ہے تو دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو دیکھیں یہاں پر بہت سی پروفیشنل چیزیں آ جاتی ہیں. جب تک کوئی چیز شریعت کے خلاف نہیں ہے شریعت اسے منع نہیں کرتی، لیکن اس کے ساتھ ایک اخلاقی تعلیمات جوڑ دیتی ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر ہی بنے، کسائی نہ بنے. ٹھیک. انجینئر ہے تو وہ انجینئر ہی رہے، وہ مہلک ایجادات کرنے والا نہ بنے. اگر وہ کوئی اور اس طرح کے کام کرتا ہے تو وہ کسی دوسرے کی ایذا کا باعث نہ بنے، دوسروں کی تکلیف کا باعث نہ بنے، دوسرے کی ہلاکت اور تباہی کا باعث نہ بنے. تو گویا انسانی زندگی کے جملہ پہلو، خواہ وہ ذاتی ہیں کہ محض اس کی ذات سے متعلق ہے، یا وہ دوسروں سے متعلق ہیں، وہ اس کے جسم سے متعلق ہیں یا وہ اس کے مال سے متعلق ہیں، ایک ایک چیز پر دین اسلام کے احکام موجود ہیں. اور اگر ان میں ہر حکم کے حوالے سے آیت حدیث میں اگر بیان کرنا چاہوں تو وہ بھی ساتھ ساتھ بیان ہو سکتی ہے. اور جو مسلمان ہیں، دین سے شغف رکھنے والے ہیں، قرآن حدیث کا مطالعہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، دینی بیان سنتے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ سارے احکام ہیں. اگر عقیقے کا حکم ہے تو اس کے بارے میں بھی احادیث ہیں، اگر وراثت ہے تو قرآن کے اندر اس کی آیتیں ہیں، پڑوسی کے بارے میں ہے تو قرآن اور حدیث میں ہے، ماں باپ کے بارے میں تو قرآن و حدیث میں ہے، اولاد کی اچھی تربیت ہے تو قرآن و حدیث میں ہے. تو یہ جو جتنی میں نے چیزیں عرض کی ہیں، اس کے بارے میں دین اسلام کی جو بنیادی سورسز ہیں جہاں سے دین اسلام کی تعلیمات ملتی ہیں، یعنی قرآن اور حدیث، وہاں پر اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں. اور یہی چیز اور یہی تفصیل جو ہے یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے.